واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اور اپنی دونوں آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو اس ساز و سامان کی طرف، اس سامان زندگی کی طرف جو ہم نے مختلف لوگوں کو عطا کیا ہے، جو دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ہے، اور یہ ہم نے اس لیے ان کو دیا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان کریں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو تیرے رب کے پاس رزق ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اسی پر ڈٹے رہو۔ ہم نے کب تم سے رزق مانگا ہے؟ ہم تو رزق عطا کرنے والے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام کار انہی لوگوں کے لیے بہترین ہے جنہوں نے زندگی اس ترجیحی نقطے پر گزاری کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اللہ کریم نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان میں اللہ کریم نے ہمارے درجات بڑھانے کے لیے اور اس امتحان کو مزید پیچیدہ بنانے کے لیے اللہ کریم نے ایسا انتظام کیا ہے کہ تاکہ ہم امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مزید کوشش کریں اور اپنی پوری زندگی لگا دیں کہ یہ کوئی آسان امتحان نہیں ہے، بڑا ہی مشکل امتحان۔ اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے، جو سب سے بڑی اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں مشکل درپیش ہوتی ہے، ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو، جس کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اس کو بہت ہی پرکشش بنایا گیا، اور اس کا تعلق امتحان کے ساتھ۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو زمین پر جو کچھ ہے اس کو پرکشش ہم نے خود بنایا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً، اس کو ہم نے خود پرکشش بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے کہ امتحان کیسے ہوتا اگر یہ دنیا پرکشش نہ ہوتی، اگر اس کو دیکھ کر نظریں خیرہ نہ ہوتی، اگر انسان کی نگاہیں اس کو دیکھ کر چندھیا نہ جاتی، تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان تو اب ہوگا کہ کون اللہ کی طرف آتا ہے اور کون دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو پرکشش اتنا بنا دیا کہ ہمیں یہ بڑی ہی باحیثیت نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی حیثیت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اللہ اکبر، اگر یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کا مطلب ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کیا چیز ہے، اور پھر مچھر کا پر ہی کیا چیز ہے، اور پھر اس کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہ تو قابل قدر چیز ہوتی، اور اگر یہ قابل قدر چیز ہوتی ما سقا کافرا شربۃ من ماء،
تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، کیوں دیتا وہ اپنے دشمنوں کو؟ لیکن یہ کیسی دنیا ہے کہ یہ اللہ نے مسلمانوں سے زیادہ کافروں کو دے رکھی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو دھرتی پہ کافر دندناتے پھرتے ہیں شہروں کے اندر، یہ ان کا دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر۔ اللہ، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تو تھوڑی سی زندگی کا تھوڑے سے وقت کے لیے عارضی سامان زندگی ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ، وبئس المہاد، اور جہنم سے برا ٹھکانہ اور کوئی نہیں۔ لہذا یہ جو دنیا کی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان، یہ اس نے انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ پرکشش، اللہ، پرکشش اللہ نے خود بنائی ہے، اور اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان ہو، اور امتحان زیادہ سخت ہو جاتا ہے جب انسان کو قدم قدم پہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو نفسیاتی کیفیات کو بھی کیپچر کر لیتی ہیں، اس کی ظاہری جو حواس ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کر لیتی ہیں، انسان ان کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی پرکشش چیزوں کو دیکھ رہا ہو، ان کو سن رہا ہو، ان کو محسوس کر رہا ہو، وہاں زندگی گزار رہا ہو، اور انسان ان سے متاثر نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن؟ لہذا جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے جو ان سے متاثر نہ ہو، چاہے وہ تقوی والا ہو چاہے کوئی تقوی والا نہ ہو، ہر شخص متاثر ہوتا ہے۔ اب یہ جو دین کی رہنمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی، وہ رہنمائی اصل میں ہے ہی یہ کہ اس امتحان میں کامیابی کا طریقہ بتائے۔ امتحان میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ اکبر، اس نے یہ جو موت اور زندگی کا کارخانہ اسی نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کس لیے بنایا ہے؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ امتحان، گویا ہم لمحہ لمحہ امتحان میں پھنسے ہوئے، اور ایک قدم قدم پہ امتحان ہو رہا ہے۔ اور امتحان کس بات کا ہے؟ امتحان اسی بات کا ہے کہ ہمارے قدم جب اٹھتے ہیں، ہماری نگاہیں جب اٹھتی ہیں، ہماری سماعتیں جب اٹریکٹ ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھ جب اٹھتے ہیں، ہماری صلاحیتیں جب لگتی ہیں، وہ کس چیز کے حصول کے لیے لگتی ہیں؟ یہ ہے امتحان، حسن عمل کا امتحان ہے۔ لیبلوہم ایہم احسن عملا، اکثر عملا کا امتحان نہیں ہے، کثرت عمل کا امتحان نہیں، حسن عمل کا امتحان۔ زیادہ کر رہے ہو یہ اس نے تقاضا ہی نہیں کیا، اس نے کب تقاضا کیا ہے کہ گنتی کے حساب سے زیادہ کرو، گنتی گنا کرو، یہ اس نے اس بات کا امتحان نہیں ہے۔ اور قیامت والے دن بھی جو کانسیپٹ دیا ہے نا، وہ یہ نہیں دیا کہ اس دن گنتی ہوگی، فرمایا وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ، اس دن ہم ترازو قائم کریں، ایک ترازو قائم، اور ترازو میں کیا ہوتا ہے؟ تولا جاتا ہے۔ تولا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال ایویلیویٹ ہوں گے، اس دن اعمال کی ایویلیویشن ہوگی، کتنا وزنی عمل ہے، گویا عمل کی نوعیت چیک ہوگی، کثرت چیک نہیں ہوگی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا زیادہ کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کتنا اچھا کیا ہے، حسن عمل کا امتحان ہے۔ اللہ اکبر، لہذا زندگی وہی ہے جو مومن گزار رہا ہے، زندگی وہی ہے جو کافر اور منافق گزار رہا ہے، لیکن عمل کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ جو زندگی گزار رہا ہے وہ کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اسی سے تو فرق پڑتا ہے۔ میں آپ ہم سب اس چکر میں پڑے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اس دنیا میں صرف کمانے کے لیے آئے، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد ہی کوئی۔ زیادہ سے زیادہ جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ ذرا رزق حلال کی ایک قید لگا لیتا ہے، بس رزق حلال ضروری ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھا، کم از کم اللہ کی لگائی ہوئی جو حدود ہیں ان کی پاسداری تو ہے۔ لیکن مقصد ہمارا کیا ہے؟ مال کمانا۔ وہ کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
میں نے زندگی اپنی بندگی کے لیے دی ہے، میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تم سارے میری بندگی کرو، بات ختم۔ اب میری بندگی میں جو چیز آتی ہے وہ کرو، جو میری بندگی میں نہیں آتی وہ نہ کرو۔ انسان کا فوکس کہاں ہے؟ اسی بات پر، رزق پر، حصول رزق پر۔ فرمایا وما اريد ان يطعمون، میں نے کب کہا ہے کہ مجھے کھلاؤ؟ میں نے کب کہا ہے کہ رزق کما کے لاؤ؟ میں نے کب کہا ہے؟ اور بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقین کر لو جس نے پیدا کیا ہے اس نے ساتھ رزق بھی پیدا کیا، اور کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ اللہ وَإِنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، جب تک وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ وہ رزق جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے حاصل کرنا، جو زندگی گزار رہا ہے انسان، اس زندگی گزارتے ہوئے اس کا فوکس کیا ہے، اس کی ترجیح کیا ہے، کس کو مقصد بنا کے یہ زندگی گزار رہا ہے، بس اس سے اس کی انجام کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ، سارا امتحان، پوری زندگی کا امتحان وہ اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے کہ اس کا نقطہ ترجیح کیا ہے، یہ بیٹھتا ہے کیوں بیٹھتا ہے، یہ کھڑا ہوتا ہے کیوں کھڑا ہوتا ہے، اس کی زبان اٹھتی ہے کیوں اٹھتی ہے، زبان کیوں کھلتی ہے، یہ اس کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کیوں نکلتے ہیں، اس کی سوچیں، اس کے تفکرات، اس کی نفسیاتی کیفیات، اس کی ساری سٹرگل، اس کا فوکس کیا ہے، اس کی ترجیح کیا ہے۔ اللہ، اگر وہ ترجیح اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی ساری کی ساری اجر بن جائے گی۔ یہ راتوں کو سونا، یہ کھانا کھانا، یہ پینا، یہ کپڑے پہننا، یہ سب اجر ہو جائے گا اگر فوکس تبدیل ہو گیا کہ میں نے تو زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری۔ اب صرف اتنا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو کام بھی کرتے ہو، مومن کا ہر کام ہی صدقہ ہے، اجر۔ مومن جو بھی کرتا ہے صدقہ اور اجر، کیوں؟ اس کا فوکس ٹھیک ہوتا ہے۔ فوکس کیا ہے؟ میں زندگی میں اللہ کو راضی کروں۔ اگر فوکس یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا کھانا بھی اجر، مومن کا پینا بھی اجر، مومن کا سونا بھی اجر، ہر چیز اجر، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی زوجہ سے تعلق زوجیت قائم کرتا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ صحابہ حیران رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اس کو اجر مل رہا ہے، کمال ہے۔ سوال پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے بھی اجر مل رہا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر وہ حرام کاری کرے تو گناہ نہیں ملے گا، ملے گا تو حلال کاری کرنے سے ثواب کیوں؟ اس نے اگر اپنے آپ کو محدود کر لیا کہ میں نے صرف وہ کام کرنا ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے، جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اس پر اجر ہے۔ پوری زندگی کا فوکس کا مقصد۔ اب دیکھیں انسانی کیفیات، انسانی نفسیات، انسان کو کسی جگہ بھی، اور پھر ساتھ جو ابلیس ہے، ساتھ جو ذاتی اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے انسان کا نفس، داخلی دشمن، خارجی دشمن، یہ دشمن الگ ہیں۔ اس امتحان میں جو انسان پھنسا ہے، سب سے زیادہ نظروں کو خیرہ کر دینے والی وہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کو مزید خوبصورت اور مزین کر کے دکھانے والا ابلیس، وہ بھی ساتھ ہے اللہ، اور اس کو طاقت اتنی دی ہوئی ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، فرمایا وہ شیطان انسان کے اندر یوں گھس جاتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، ایسے وہ انسان کے اندر گردش کرنا شروع۔ انا للہ، نظر وہ نہیں آتا، اندر گھس جاتا ہے۔ ہمارے خیالات الذی یوسوس فی الصدور، سینوں میں گھس کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس خطرناک دشمن سے کیسے بچا جائے؟ اس ساری کیفیات میں جہاں نفسیاتی کشش کے اتنے سامان موجود ہیں، وہاں کیا کیا جائے؟ یہ ہے وہ ترجیحی نقطہ۔ اگر میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اللہ کریم نے اس ترجیحی نقطے کے ساتھ کامیابی یا ناکامی باندھ رکھی ہے۔ فرمایا والعاقبۃ للتقوی، اور جو پورے قرآن میں شروع میں جو فرمایا نا، 3 گروہ ہیں،
ہدایت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کے ابتدائی 2 رکوع فرمایا ہدایت نازل ہونے کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہ. کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مان لیا فرمایا یہ وہ ہیں جن کا نام متقین ہے. ان کی کچھ صفات بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ اپنے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب ہے. دوسرے وہ ہیں کافرین جنہوں نے نہیں مانا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مان لیا، قالوا آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم آخرت پر اور اللہ پر ایمان، وما هم بمؤمنین، ایمان کوئی نہیں ہے ان کے دلوں میں. اللہ، یہ 3 گروہ ذکر کر کے اور ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق ہیں اور یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہ 3 گروہ ذکر کر کے تیسرا رکوع، یہ 2 رکوع کے اندر تیسرا رکوع شروع ہوا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم ایسے کرو کہ صرف اپنے رب کی بندگی کرو، اس طرح زندگی گزارو گے. اس کی دلیل کیا ہے کیوں اس کی بندگی کرو؟ الذی خلقکم، وہ خالق کا حق ہوتا ہے، مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے. خالق نے پیدا کیا ہے اور اس نے اس لیے پیدا کیا ہے، اس کا حق ہے. آپ بھی کوئی چیز بنائیں، کوئی مشین بنائیں، کوئی چیز بھی آپ بنائیں، موجد جو ہے مشین کا اس کا حق ہوتا ہے، سارے رائٹس اس کے ہوتے ہیں، مشین بنانے والے کے رائٹس ہوتے ہیں. وہ لوگ آج کل پیٹنٹ کروا لیتے ہیں، لوگ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، ہمارا نام رجسٹرڈ ہے، ہماری کمپنی رجسٹرڈ ہے، ہماری مشین رجسٹرڈ ہے، اور مالک کا حق ہوتا ہے. تو الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، اصل حق تو اس کا ہے، اس کی بندگی کرو. ہوگا کیا؟ لعلکم تتقون. ہر بندگی کے عمل کے نتیجے میں تمہارے اندر یہ ترجیح اور یہ فوکس تبدیل ہوتا چلا جائے. کیا فوکس تبدیل ہوگا؟ تتقون، تقوی. کم و بیش 500 بار قرآن میں آیا ہے. فوکس تبدیل ہو جائے. فوکس کیا ہے؟ تقوی کا معنی ایک احساس ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی، تقوی یہاں ہوتا ہے. ظاہر ہے جو یہاں ہوتا ہے وہ تو احساس ہوتا ہے، اور احساس کیا ہوتا ہے؟ تقوی دوہرے احساس کا نام ہے. ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، ہر لمحہ نیکی کر لینے کا احساس اور ہر لمحہ گناہ سے بچ لینے کا احساس. جس دل میں یہ احساس آ جائے وہ متقی دل ہے، وہ دل تقوی والا دل ہے. لہذا جس نے اس تقوی والے دل کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی، اس نے کردار بنا لیا. ہر عمل اس احساس پر ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور ہر عمل اس کی بنیاد یہی احساس ہو کہ کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں اور میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اگر یہ فوکس ہے تو کامیابی ہے. والعاقبۃ للتقویٰ. لیکن انسان جو اپنے اس دنیا میں پھنس جاتا ہے، ہم جو پھنسے ہوئے ہیں اس دنیا میں، کسی کی کوٹھی دیکھی، کسی کی کار دیکھی، کسی کی آسائشیں، جاگیر دیکھ کے انسان متاثر تو ہوتا. فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. یہ جو دنیا والوں کو ہم نے جو کچھ دیا ہے نا، مختلف لوگوں کو، ان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھا. بھئی کیسے نہ دیکھو؟ آنکھیں دی ہیں، نفسیاتی کیفیات دی ہیں، شوق دیے ہیں، ضرورتیں دی ہیں، میں کیوں نہ دیکھوں؟ ہر شخص کی ضرورت ہے، احتیاج ہے، شوق ہے، شہوت ہے، اشتہا ہے، بھوک ہے، نفسیاتی کیفیات ہیں، جھکتے ہیں اور ہر طرف نگاہ اٹھتی ہے. کیا کریں؟ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. تو یہ وہ نفسیاتی کیفیات ہیں جو میں اور آپ ہم سب دو چار ہو رہے ہوتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دین ہماری رہنمائی نہ کرے کہ ایسی نفسیاتی کیفیات میں آپ نے کیا کرنا؟ یہ ہے رہنمائی جو دی. سب سے پہلی رہنمائی یہ ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کی طرف کشش ہو تو یہ سمجھ لیا کرو لنفتنہم فیہ، یہ تو ہم نے امتحان کے لیے دیا ہے، آزمائش کے لیے دیا.
تو جس کو آزمائش میں مبتلا کیا ہو وہ بہتر ہے یا جس کو آزمائش میں مبتلا نہ کیا ہو وہ بہتر ہے؟ فوراً شکر کے جذبات پیدا ہو، یا اللہ تو نے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، مجھے نہیں کیا، تو بجائے اس کے کہ دل میں محرومی کا احساس پیدا ہو، وہ جو احساس محرومی ہے وہ فوراً ہی احساس شکر میں بدل جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ، اور پوری زندگی اللہ نے دی اس لیے ہے، امتحان تو یہی ہو رہا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ یہ شکر والی زندگی گزارتا ہے کہ کفر والی زندگی گزارتا ہے؟ شکر والی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ہمیشہ الحمد سے ابتدا کرتے تھے۔ الحمد، قرآن شروع ہوتا ہے الحمد سے۔ الحمد کا پتہ معنی کیا ہے؟ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں شکر کے جذبات، اور شکر اس کا ہوتا ہے جس نے کچھ عطا کیا ہو۔ دنیا میں کون سی چیز ہے جو اللہ نے عطا نہیں کی؟ ہر چیز تو اس کی عطا ہے، لہذا حمد صرف اسی کی ہو سکتی ہے۔ الحمد کا معنی یہ ہے کہ شکر، وہ تعریف جس میں شکر کے جذبات ہوں، وہ صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ عطا کرنے والا وہ اکیلا ہے۔ البتہ دنیا میں جو ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، آپ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا کریں، بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو اللہ نے یہاں اسباب پیدا کیے ہیں اس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ کا بھی کوئی شکر ادا ہے۔ لہٰذا یہ ادب ہمیں سکھایا ہے، لیکن اصل جو شکر والی تعریف ہے جس کو حمد کہتے ہیں، وہ سوائے اللہ کے کسی اور کی حمد ہو سکتی ہی نہیں۔ الحمد کا یہ معنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان الحمد للہ یا الحمد للہ، اصل تعریف، اصل حمد ہے ہی اللہ کی۔ ہر قسم کی جو حمد ہے جس میں شکر کے جذبات ہوں وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ساتھ فرماتے تھے نحمدہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ گویا زندگی ساری حمد بیان کرنے کے لیے، وَنَسْتَعِينُهُ، اور اس حمد کے بیان کرنے میں ہم اسی کی مدد کے خواستگار ہیں۔ کہاں اللہ کی ذات، کہاں ہم ادنا مخلوق، ہم اللہ کی ذات کی عطا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، ہم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم اس حمد کے لیے اسی کی مدد کے خواستگار، نستعینہ، اسی کی مدد کی خواستگار، ونستغفرہ، اور ہم وہ جو ساری زندگی تو حمد کے لیے ہے کہ انسان بس ہر وقت شکر کرتا ہے، یا اللہ یہ بھی تیرا شکر، تو نے یہ عطا کیا، یہ بھی تیرا شکر، تو نے یہ عطا کیا۔ تو احساس محرومی جب احساس شکر میں بدلے گا تو انسان کا فوکس تبدیل ہوگا، وہ جس فوکس کو تبدیل کرنے کے لیے کہا ہے، اور وہ فوکس تبدیل ہوگا تو کامیابی ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اس کے لیے نہیں جس نے اچیو کر لیا ٹارگٹ، کار اچھی لگی لے لی، کوٹھی اچھی لگی لے لی، فارم ہاؤس اچھا لگا لے لیا، جاگیر اچھی، بینک بیلنس اچھا حاصل کر لیا، نہیں، یہ نہیں ہے، اس سے کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی کیا ہے؟ والعاقبۃ للتقویٰ۔ مال ملا ہے کہ نہیں ملا، اس سے فرق پڑتا ہی نہیں۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ زندگی کس ترجیحی نقطے پر گزر رہی ہے، زندگی کا فوکس کیا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ لہذا زندگی کا فوکس، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم تو ساری زندگی اللہ کی بندگی کر، اللہ کی حمد کے لیے ہے ساری زندگی، الحمدللہ رب العالمین کا بھی یہی معنی ہے۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات کسی مفسر نے لکھی کہ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اور قرآن مکمل ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ شروع ہوا الحمد سے کہ زندگی ساری اللہ کے شکرانے کے لیے ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ہے، اور یہی زندگی کا مقصد ہے کہ انسان ساری زندگی اسی کے لیے گزارے۔
اور اس میں جو سب سے بڑا خلل پیدا کرتا ہے وہ بدبخت ابلیس کرتا ہے، اور وہ جو ابلیس رکاوٹ پیدا کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے پناہ بھی اسی سے مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے، تو ہمارا الہ ہے، اس بدبخت سے ہم نہیں بچ سکتے، تو ہی ہمیں بچا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جب اس سے بچ کے آپ نے اپنا فوکس ٹھیک رکھا، وَنَسْتَعِينُهُ کا معنی یہی ہے، وَنَسْتَغْفِرُهُ، اللہ سے مدد بھی مانگ لی، ساری زندگی حمد کے لیے، شکرانے کے لیے گزار لی، پھر بھی جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ، جو حمد میں کمی رہ جاتی ہے ہم اسی سے مغفرت کی طرف اٹھا، پوری زندگی کا فوکس اللہ کی حمد۔ اللہ اکبر۔ لہذا جب آنکھیں چندھیا جاتی ہیں دنیا کی چکا چوند دیکھ کر، نظریں خیرہ ہو جاتی ہیں، نفسیاتی کیفیات میں ایک ابال پیدا ہو جاتا ہے، انسان اپنے اندر ایک تلاطم محسوس کرتا ہے، تو اس کا پہلا فوکس تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، پہلے یہ سوچو اللہ نے یہ امتحان کے لیے دیا ہے، آزمائش کے لیے دیا ہے، تو آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، شکر ہے مجھے یہ نہیں دیا، مجھے دیا ہوتا تو میں بھی اس امتحان میں پھنسا ہوا ہوتا، مجھے نہیں دیا۔ جس کے پاس جس کا امتحان چھوٹا ہے، جس کا امتحان تھوڑا ہے وہ سوکھا ہے، یا جس کا امتحان بڑا ہے وہ سوکھا ہے، بس یہ فوکس کی بات ہے۔ فوکس تبدیل ہوا تو وہی جذبات جو احساس محرومی کی تھے وہ اسی وقت احساس شکر میں بدل گئے۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو دین کے معاملے میں جس نے دیکھنا ہو نا، وہ اپنے سے بہتر آدمی کو دیکھے، آگے والے کو دیکھے، تاکہ اس کو دیکھ کر اس کے اندر جذبات پیدا ہوں کہ میں تو بہت پیچھے ہوں، مجھے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جو دنیا کے معاملے میں دیکھے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس میں احساس شکر پیدا ہو۔ لہذا مقامات شکر بہت ہیں، آپ اگر شکر کی زندگی گزارنا شروع کر دیں، یہی تو امتحان ہے، اما شاکرا و اما کفورا، آپ احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے، کبھی پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے نا، اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، یہ کہے گا کہ 2 وادیاں کبھی ہو جائیں نا، اللہ اکبر، تو پھر ہے جس کو 2 مل گئی وہ کہتا ہے 3۔ فرمایا اس کو ابن آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی، وگرنہ اس کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی، حد کوئی نہیں ہے اس کی، آپ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، کوئی حد نہیں۔ حد کیا ہے؟ حد وہ ہے جہاں آپ قناعت کرتے ہیں، حد وہ نقطہ ہے شکر کا مقام جہاں آپ قناعت کر جائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک آدمی مجھے ملا، ہمارا کزن ہی ہے، اللہ اکبر، تو وہ کہتا ہے، کسی نے اس سے پوچھا کیا حال چال ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ نے کوئی خواہش ایسی نہیں میری جو اللہ نے میری پوری نہ کی ہو۔ کتنا بڑا جملہ ہے، میری زندگی میں کوئی خواہش ایسی نہیں جو اللہ نے پوری نہ کی ہو۔ اللہ اکبر، ہم بھی ذرا قریب ہوئے، یہ کیسا خوش قسمت آدمی جس کی کوئی خواہش اللہ نے پوری، کوئی ایسی نہیں چھوڑی جو پوری نہ کی۔ قریب ہو کے پوچھا اللہ، تو سمجھ یہ آئی کہ اللہ خواہشات تو لامحدود ہیں، یہ کہنا اور یہ نقطہ کہ جہاں انسان یہ کہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو گئی ہے، یہ نقطہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو محدود کرتا ہے۔ جس نے خواہشات کی ایک حد لگا لی اس کی خواہش پوری ہوگی نا، جس کی خواہشات کی حد ہی کوئی نہیں ہے اس کو تو 2 وادیاں چاہیے، 3 وادیاں چاہیے، وہ تو آگے سے آگے بڑھتا جائے گا، جب تک قبر میں نہیں جاتا اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ارب پتی اور کھرب پتی وہ کوئی سکون میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو لوگ میری یاد سے منہ پھیرتے ہیں نا، ان کی زندگی کا فوکس کچھ اور ہوتا ہے، میری یاد نہیں ہوتی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ، جن کا فوکس زندگی کا میری یاد نہیں ہوتی وہ کبھی بھی چین کی زندگی نہیں گزارتے، ان کی زندگی ہمیشہ تنگ رہتی۔ یہ تنگی قبر کی تنگی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے،
یہ تنگی، انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں تو پھر بھی اس کا ہاتھ تنگ ہی رہتا ہے، اور اس کے اندر کی جو کیفیات ہیں کبھی اطمینان اور سکھ کا سانس نہیں وہ لے سکتا، وہ ہمیشہ بے کلی، بے چینی اور دکھوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی زندگی اس سے زیادہ برباد اور کیا ہونی ہے جس کو زندگی میں کبھی سکون ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس دنیا کی زندگی کو جس نے فوکس نہیں کیا، اس نے آخرت کی زندگی کو فوکس کیا۔ والعاقبۃ للتقویٰ، زندگی اس مقصد کے تحت گزاری کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا پہلا فوکس اپنا تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت یہ امتحان کا کانسیپٹ کلیئر کرو کہ جس کے پاس جتنا بڑا اقتدار ہے، جس کے پاس جتنا بڑا زیادہ مال ہے، وہ اتنے بڑے امتحان میں پھنسا۔ اور قیامت والے دن پتہ کیا ہونا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ لوگوں کو اپنا اعمال نامہ دکھاتا پھرے گا، رزلٹ کارڈ، اور لوگوں دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، ہاؤم اقرؤوا کتابی، یہ دیکھو۔ وہاں وہ ایک بات کرے گا، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ جب میں دنیا میں پھرتا تھا نا، تمہارے ساتھ ہی زندگی گزار رہا تھا، لمحہ لمحہ، قدم قدم پہ مجھے یہ یقین تھا کہ ایک دن حساب میرے سامنے آنا۔ بس اس یقین کی وجہ سے میرا کردار ٹھیک تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، یہ فوکس ہے، یہ زندگی کی ترجیح ہے۔ قدم قدم پہ مجھے یقین تھا انی ملاق حسابیہ، میں جو قدم اٹھا رہا ہوں، میں جو نگاہ اٹھا رہا ہوں، میں جو زبان کھول رہا ہوں، میں جو اپنے زندگی کا فوکس تبدیل کر رہا ہوں، اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا، مجھے یقین تھا۔ اللہ، لہذا اس یقین کی وجہ سے، زندگی کے اس فوکس کی وجہ سے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ اس وقت پھر وہ عیش کی زندگی میں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب میں سے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ ہی دیا جاتا، اللہ، یہ اعمال نامہ نہ ملتا۔ وہاں وہ ایک بات کہے گا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ زندگی ساری فوکس اسی پہ گزر گئی۔ آپ دیکھ لیں جتنی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، یا مال کے لیے یا اقتدار کے لیے، چودھر، مجھے چودھر مل جائے، میں چودھری بن جاؤں۔ اقتدار سے مراد صرف کوئی ایم این اے ایم پی اے بن کے، یا کوئی صدر مملکت بن کے، یا وزیر اعظم بن کے کرسی حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ ہر بندے کے اندر ایک چودھری اور فرعون بیٹھا ہے، جس کو اپنی فرعونیت اور اپنی چودراہٹ کی فکر رہتی ہے نا، کہ میں جہاں بھی بیٹھوں، یہ جو پھلوں کی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی ایک فرعون ہوتا ہے۔ جو پین بیٹھا ہے نا، چپڑاسی، اس کے اندر بھی ایک فرعون ہے۔ چودھر، بڑا بننے کی خواہش۔ کوئی چوڑا بھی ہے نا، اس کو اپنے چوڑوں کے اندر بڑا بننے کی خواہش ہے۔ جو اندر بڑا بننے کی خواہش ہے، یہ سلطان ہے، یہ چودھر ہے، میں بڑا، میں پرومیننٹ۔ وہ جو میں ہے نا، یہ بندے کو مار دے۔ وہاں پہ یہ دو باتیں کرے گا، ایک تو مال میرے نے فائدہ نہ دیا، ساری زندگی مال ہی تو کمایا تھا، اس نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا۔ ایک چودھر کے پیچھے پھرتا رہا، ہلک عنی سلطان، اس نے بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ، اسی نے تو مروایا، میری سلطان ہی تو اصل میرا بیڑا غرق کرنے والی۔ اللہ، لہذا یہ جو فوکس ہے زندگی کا، یہ ہے اصل جو انسان کو تباہی و بربادی کی طرف۔ اس کو کور کرنے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے پہلا نقطہ یہ بتایا، لنفتنہم فیہ، احساس بدلو، شعور بدلو۔ ہر چیز کو دیکھ کر تمہیں یہ خیال آنا چاہیے کہ شکر ہے اس آزمائش میں نہیں پڑا، اس سوال کا جواب مجھے نہیں دینا پڑنا، اس پر شکر کے جذبات پیدا۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جا رہا تھا ننگے پاؤں میں، تو بڑی دل میں شکایت اور شکوہ پیدا ہوا، اللہ جوتا بھی نہیں دیا، دھوپ میں پاؤں جل رہے ہیں، جوتا ہی عطا کر دیا ہوتا تو یہ میرے پاؤں تو نہ جلتے۔ اللہ اکبر۔ تو زبان پہ نہیں لائے، ایسے دل میں خیال پیدا ہوا۔ تھوڑی دور آگے جا کے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے،
پھر خیال آیا اللہ تیرا شکر ہے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، زندگی کس نے عطا کی ہے، یہ شکر کے جذبات۔ اللہ اکبر۔ حکایت لکھنے والے حکایت لکھتے ہیں، حکایت اصل میں وہ ہوتی ہے جس کی کوئی سند نہیں ہوتی، ایسے کہیں بھی بات ہوتی لیکن کوئی نصیحت والی بات۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اپنا کوئی دوست دکھا، یا اللہ میں نے تیرا کوئی دوست دیکھنا، مجھے اپنا دوست دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ جنگل میں، وہاں میرے ایک دوست ہے، اس کو دیکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں چلے گئے، دیکھتے پھرے گھومتے پھرے، کہیں نظر آ جائے اللہ، تو ایک طرف سے آواز آنی شروع ہوئی، الحمدللہ علی آلائہ و نعمائہ، سب تعریف اللہ کی ہے، شکر ہے اللہ کا اس کی بے شمار نعمتوں پر اور اس کی بے شمار عطا پر، اس کا شکر ہے۔ یہ آواز الحمدللہ علی آلائہ و نعمائہ، تو کان میں آواز پڑی تو سوچا کہ یہی اللہ کا دوست ہوگا، چل کے دیکھتے ہیں کون ہے۔ جس طرف آواز آ رہی تھی آہستہ آہستہ چلتے گئے، جا کے دیکھا تو ایک خاتون وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اس کو کوڑ کی بیماری ہے، اس کے ہاتھ پاؤں انگلیاں جھڑ چکی ہیں، اس کی آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہیں، جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن زبان محفوظ ہے، ہونٹ محفوظ ہے، اور وہ اس سے یہ بول رہی ہے الحمدللہ علی نعمائہ وعلی آلائہ۔ اللہ اکبر۔ حیران ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ ہر طرح کی اس سے گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر چیز ہی تو چھین لی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہی اور ہر چیز تیری ضائع ہو چکی؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو زبان اللہ نے قائم رکھی ہے یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے کہ میں زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، الحمدللہ۔ تو یہ بھی اسی نے دی ہے، اگر جسم اس نے دیا تھا لے لیا ہے تو کیا حرج ہے، اسی نے دیا تھا، اگر اس نے واپس لے لیا ہے تو کیا حرج ہے۔ تو کہتے ہیں کہنے والے، اب اس میں حکایت کے اندر اس کے کیا مفاہیم ہیں آپ سوچتے جائیے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ جو بی بی ہے یہ صرف اس کی زبان محفوظ ہے اور یہ اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، تو اس سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش بھی ہے؟ اللہ، خواہشات ہے نا، تیری کوئی خواہش بھی؟ وہ کہتی ہاں ہے، ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہ میری ایک بیٹی ہے یہاں جنگل میں، وہ کام شام کرتی ہے اور میرا خیال رکھتی ہے، وہ آ جاتی ہے کبھی میرا خیال رکھتی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ بھی نہ ہو، بس میں ہوں اور میرا اللہ، اور مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جب آتی ہے تو میں اس سے تکلیف محسوس کرتی ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ وہ بھی نہ ہو، بس میں ہوں اور میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس مڑے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون کو شیر جنگل کا شکار کر کے کھائے جا رہا ہے، گویا اللہ نے اس کی وہ خواہش بھی پوری کر دی کہ میں اکیلی ہوں اور میرا بس اللہ۔ کس بات پر شکر؟ ہر اس بات پر شکر جو اللہ نے عطا کی ہے۔ لہذا مقامات شکر پوری زندگی میں الحمدللہ رب العالمین، زندگی کا فوکس جب تبدیل ہوتا ہے تو آپ کو پوری دنیا میں ہر جگہ پہ، ہر لمحہ، ہر قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے مواقع نظر آتے ہیں۔ پوری زندگی انسان کی شکر کا مرقع بن جاتی ہے اگر انسان کا فوکس تبدیل ہو جائے۔ لہذا فرمایا لنفتنہم فیہ، یہ آزمائش ہے، جس کے پاس ہاتھ ہیں، جس کے پاس نگاہیں ہیں، جس کے پاس کان ہیں، جس کے پاس جو صلاحیت اس نے دی ہے اس کا سوال بھی ساتھ کرنا۔ اس نے اگر آنکھیں دی ہیں تو وہ پوچھے گا کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا، اور اگر حساب دینا پڑ گیا نا، حساب تو دینا ہے، صبح سے اب تک کیا دیکھا ہے، آج صبح سے اب تک کہاں کہاں نگاہ پڑی ہے، حساب نہیں دے سکتے ہم۔ جو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتا وہ ساری زندگی کا حساب کیسے دے؟ تو جو نابینا ہے، جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دیں، جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ آنکھوں والوں سے تو امتحان ہونا ہے،
تو وہ اپنے نابینا ہونے پر شکر ادا کرنا شروع کرے. اللہ اکبر لنفتنہم فی. پھر آگے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. دنیا میں بھی جو کچھ دیا ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ فوکس کرنے کے لیے نہیں ہے. رزق ربک خیر و ابقا، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے وہ بہتر بھی ہے اس دنیا سے، اور وہ باقی رہنے والا بھی ہے. یہ بہتر بھی نہیں ہے اور یہ ختم ہونے والا بھی ہے. لہذا اس کو فوکس نہ کرو، اس کو فوکس کرو. پھر جو اگلی بات، اور یہ میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اور یہ سب سے اہم بات، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کر اور خود بھی اسی پر ڈٹا رہے. اب دیکھیں ذرا، تھوڑا سا انالائز کریں. دل میں خواہش کیا پیدا ہوئی تھی؟ لمبی گاڑی، بڑی کوٹھی، بڑی جاگیر، دنیا کا مال دیکھ کر خواہش پیدا ہوئی، اور حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. لگتا یوں ہے اگر آپ اس کو بادی النظر میں دیکھیں اور قرآنی نگاہ سے نہ دیکھیں تو لگتا یوں ہے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. سوال گندم جواب چنا. یعنی دل کر رہا ہے مجھے کار ملے، دل کر رہا ہے کوٹھی ملے، دل کر رہا ہے دنیا کی بادشاہت ملے، دنیا کا اقتدار ملے، اور حکم کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. تو نمازیں پڑھا کر. لے میرا دل کر رہا ہے کوٹھی کو، تو نماز پڑھ. ادھر نہ جا، مسجد کو جا. اللہ اکبر. کیا ہوگا نماز پڑھنے سے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. گھر والوں کو بھی نماز پڑھایا کر، خود بھی اسی پر ڈٹا رہے. ظاہر ہے جب کوئی آدمی نماز پڑھنے جائے گا تو کاروبار کا حرج تو ہوگا نا. جس شخص اللہ اکبر، ادھر اللہ اکبر ہوتا ہے نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو آدمی کام میں، نوکری میں، کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے یہ تو میں کر لوں، اس کے بعد جاتا ہوں. بس یہ ہے نقطہ ترجیح. ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا. یہ نقطہ یہ ترجیحی نقطہ اگر انسان فوکس تبدیل کر بیٹھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن کے فوراً کام چھوڑ کے مسجد کو نہیں گیا. ایک شخص ہے جس نے فوراً حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنا، کام چھوڑ. ترجیح اللہ کو ہے، اللہ کی یاد کو ہے. اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھنی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد سے بڑی کائنات میں کوئی چیز نہیں. ہر وقت اللہ یاد رہے، اور کیا چاہیے؟ کیونکہ جب اللہ یاد رہتا ہے نا تو اللہ ساتھ رہتا ہے. اللہ جب یاد رہتا ہے تو اللہ بندے کے ساتھ رہتا ہے. حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا. جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں نا اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. تو جب اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی معیت حاصل ہونی ہے. اس کو فوکس نہیں کیا، اس کو ترجیح نہیں. ترجیح کس کو؟ کام کو. جس نے کام کو ترجیح دی اللہ کی یاد کو ترجیح دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کا مددگار ہو جاتا ہے. اور جس نے ترجیح دے دی کام کو، بھئی یہ کام کر لوں پورا پھر جاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھوں کو اللہ کاموں سے بھر دیتا. پھر وہ ساری زندگی کام کرتا رہتا ہے، کاموں کے پیچھے دوڑتا ہے، کبھی کام مکمل نہیں ہوتے، اور پھر موت جا کے موت تک وہ اسی چکر میں رہتا ہے. کیوں؟ اس کا فوکس ہی ٹھیک ہے. لہذا فرمایا تم نمازیں پڑھا کرو، وہ سارے ٹارگٹس اچیو ہو جائیں گے. وہ سارا کچھ جو دنیا میں فوکس کرنے کے بعد جو تمہارے آگے آگے ہوتا ہے، تمہارا ٹارگٹ بنتا ہے، تم اس کے پیچھے ہوتے ہو، وہ ساری زندگی انسان اسی میں کھپا دیتا ہے. جب تم اپنا فوکس تبدیل کرو گے وہ ساری چیزیں تمہارے قدموں کے نیچے آ جائیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا تو یہ گئے روم، اور قیصر روم نے ان سے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. بخاری شریف کے اندر ان کا بیان موجود ہے. بیان انہوں نے اس وقت دیا ہے جب وہ مسلمان ہو گئے. وہاں جو بات ہوئی تھی، وہ گفتگو ہوئی تھی، وہ اس وقت ہوئی تھی جب یہ مسلمان نہیں تھے.
تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیجئے کہ وہ بعد مسلمان ہوئے، جلیل القدر صحابی بنے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے. تو اس نے پوچھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اس کو معلومات ملی، بتاؤ کون تھا، کون ہے، کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بہت سارے سوالات. ان سوالات میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا، اور وہ جب سوال کرتا گیا نا، خود حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب تو مسلمان ہو چکے تھے، کہتے ہیں اس وقت اگرچہ میں مسلمان نہیں تھا تو مجھے اس کے سوالوں سے لگتا تھا کہ جیسے جیسے وہ سوال کرتے جا رہے ہیں میرے قدموں سے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی چلی جا رہی ہے. وہ سوالوں کے ذریعے سے مجھے یوں قریب کیے جا رہے ہیں، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں جھوٹ بول دوں. وہ جو سوال پوچھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا تھا میں جھوٹ بول دوں، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو لوگ کیا کہیں گے، کتنا بڑا سردار اور جھوٹ بولتا. اللہ، یعنی خاندانی حمیت اور عربوں کی جو روایتی حمیت تھی اس میں بھی سچ بولنا اس کی ایک اہمیت تھی. بہرحال انہوں نے کہا میں وہ سچ بولتا گیا. ایک بات اس نے پوچھی، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ ماذا یامرکم، وہ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم کس بات کا ہے، کہتا کیا ہے، کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنے کے حکم دیتا ہے. آخر کچھ کہتا ہوگا نا کہ تم یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، ادھر جاؤ. میری زندگی میں تو تگو دو کرو. لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے کارکنان کو لگاتا ہے نا کسی طرح، اور لیڈر کی تو ایک آواز پر، ایک دعوت پر جو کارکنان ہے جان دینے تک تیار ہو جاتا ہے. آخر کچھ کہتا ہوگا، ماں گایا حکم کیا دیتا. کافر پوچھ رہا ہے کافر سے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ مسلمان ہے. فوکس سمجھیے، کافر بتا رہا ہے، اور لیکن جو بیان دے رہا ہے اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، اسلام کی دولت نصیب ہو چکی ہے، اور بتا رہا ہے فوکس کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کس طرف قوم کو لگایا تھا، اپنی امت کو کس طرف لگایا تھا، وہ فوکس بتا. فرمایا یقول اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم. پہلی بات تو یہ ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. واترکوا ما یقول آباؤکم، اور جو کچھ تمہارے آباء و اجداد نے آج تک تمہیں گمراہیاں پھیلائی ہیں اس کو چھوڑ دو. پہلا کام وہ یہ کرنا ہے. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. چار باتیں ذرا فوکس سمجھیے کدھر ہے. ہمیں کہتا ہے نماز پڑھا کرو، ہمیں کہتا ہے سچ بولا کرو، ہمیں کہتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کیا کرو، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارا کرو، اور ہمیں کہتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اللہ اکبر. نماز، سچائی، پاک دامنی اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، فرمایا چار باتوں کا حکم دیتا ہے. پہلے توحید ہے، اس کے بعد یہ معاشرتی چیزیں کہہ لیں، یہ عملی چیزیں کہہ لیں. اس کی الگ الگ ایک ایک بات کی لمبی تشریحات ہے، اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن یہ چار باتیں سننے کے بعد وہ قیصر روم پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ہرقل، وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ ان کان ما تقول حقا. اب وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر. تو کہتا ہے جو تو کہہ رہا ہے نا اگر یہ سچ ہے، ان کان ما تقول حقا، جو تو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے، سیملک موضع قدمی ہاتین، اگر تو سچ کہہ رہا ہے نا تو یہ نماز پڑھانے والا، یہ توحید کا درس دینے والا، نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا درس دینے والا جو تمہیں یہ ان باتوں کا حکم دے رہا ہے، اگر یہ بات جو تو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے تو ان قریب اس کی سلطنت قائم ہوگی اور وہ بادشاہ بنے گا، حتیٰ کہ وہ اس جگہ کا بھی بادشاہ بنے گا جس جگہ میں کھڑا ہوں. یہ جگہ بھی اس کی مملکت میں آ جائے گی. یہ ہے وہ فوکس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اندازہ کر لیجئے اس میں کس چیز کی تلگ و دو ہے.
قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم نمازیں پڑھو گے تمہاری نفسیاتی کیفیات تبدیل ہو جائے گی، ایک فائدہ تمہارا شعور بدلے گا، دوسرا فائدہ، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو دنیاوی ٹارگٹس تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ ٹارگٹس خود بخود تمہارے قدموں کے نیچے آ جائیں گے۔ جب یہ فائدہ ہوگا تو پھر تمہیں یہ پریشانی کی کیا ضرورت ہے کہ میں کاروبار سے اٹھ کے جاؤں گا تو میرے کاروبار پر فرق پڑے گا، میں اگر نوکری سے اٹھ کے جاؤں گا تو اس پر فرق پڑے گا۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم نے تجھے کب کہا ہے کہ رزق کما کما کے ہمیں دیا کر، ہم تو تمہیں رزق دینے والے ہیں، لہٰذا تمہیں فکر کس بات۔ یہ ہے وہ فوکس جو اللہ کریم ہمیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا پوری زندگی اگر شکر کے جذبے کے ساتھ اور شکر کی ترجیح کے ساتھ، اور اس ترجیح کے ساتھ کہ میرا اللہ کس کام میں راضی ہے اور کس کام میں ناراض، اس ترجیح کے ساتھ گزرے گی تو پھر اللہ کی گارنٹی ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کیا، ہم تو بادشاہ ہیں اس دنیا کے۔ ایک آخری حدیث عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں کسی کو اگر مل گئیں، یعنی ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں، ہمارے پاس مقامات شکر کتنے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو گن نہیں سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 باتیں فرمائی دنیاوی اعتبار سے۔ فرمایا جس کو 3 چیزیں یہ عطا ہوئیں، کیا؟ فرمایا کہ وہ صبح اٹھتا ہے، اذا اصبح، جب وہ صبح اٹھتا ہے، آمنا فی سربہ، وہ حالت امن میں اٹھتا ہے، اس کو کوئی خوف لاحق نہیں، آرام سے مزے سے اٹھتا ہے، کوئی خوف نہیں، سبحان اللہ، معافن فی جسدہ، اور اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں، تندرست ہے ماشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس دن کا رزق، اس دن کا کھانا اس کے پاس ہے، سال کے دانے نہیں، سال کا خرچہ نہیں، مہینے کا بھی نہیں، قوت یومہ، اس دن کا کھانا موجود ہے، اور وہ بھی کھانا ہمارے دسترخوان والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے پیٹ بھرتے تھے، آپ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے؟ کھانا ضرورت کا وہ ہے، آج کل ہم ضرورت سے نہیں کھاتے، خواہش سے کھاتے ہیں۔ ضرورت سے کون کھاتا ہے؟ اللہ۔ جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، قوت کہتے ہی اس روزی کو ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو، زندہ رہنے کے لیے جو ضروری ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے اور آپ کے زندہ رہنے کے لیے ایک دن میں کتنی خوراک ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اگر موجود ہو، یہ 3 باتیں موجود ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کأنما حیزت لہ الدنیا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی۔ اللہ، وہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو تو ہر چیز ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر لمحہ ہم یہ سوچا کریں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچا کریں، اور ہر لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے یہ سوچا کریں، ہر نگاہ اٹھانے سے پہلے یہ سوچا کریں، اور ہر منصوبہ بنانے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ اس میں میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض۔ اگر یہ ہمارا ترجیحی نقطہ ہو گیا، والعاقبۃ للتقویٰ، پھر انشاءاللہ ہم متقی ہیں، اور انجام کار اللہ نے متقیوں کے لیے ہی رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔